السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھیوں، امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنائے، ہمارے مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، علماؤں کی حفاظت فرمائے، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے۔ کہتے ہیں آمین آپ۔ میں آج حاضر آیا ہوں زکوٰۃ کے تعلق سے بات کرنے کے لیے۔ غلہ، پیسہ، روپیہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہے زکوٰۃ کتنا نکالیں گے، سونا چاندی میں کتنی نصاب ہے، کتنا زکوٰۃ ہے نکالیں گے، یہ سب معلوم ہے آپ کو لگ بھگ، لیکن جانوروں کے تعلق سے آپ کو صحیح معلومات نہیں ہے۔ انہی کے تعلق سے میں بات کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ کن جانوروں میں کتنا زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ قرآن پاک کے چوتھے پارے سے جب چوتھا پارہ کھولیں گے تو اسی آیت سے شروعات ہے چوتھے پارے کی، سورہ آل عمران ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، ہرگز تم کوئی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو، اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو بے شک اس کا علم ہے کہ تم نے کیا دیا ہے، کیا خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بے شک جانتا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، میں بات کرنے حاضر آیا ہوں گائے، بیل، بھینس، بکری، مرغی، اونٹ کے تعلق سے کہ کس میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ مرغی فارم کھولے رہتے ہیں، مرغیاں پالے ہیں، تو کسی بھی شے پر سال گزرنے کے بعد ہی جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ مرغی فارم میں اکثر دیکھا جاتا ہے، مشاہدہ ہے کہ سال بھر تک مرغیوں کو پال کر کے لوگ نہیں بیچتے ہیں، بلکہ 6 مہینہ 8 مہینے میں مرغیاں بیچنے کے قابل ہو جاتی ہیں، ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے، کئی جگہ پڑھا ہے کہ مرغی فارم میں جو مرغیاں ہیں، اگر آپ نے اس کو پالا ہے انڈا بیچنے کی نیت سے یا چوزہ بیچنے کی نیت سے، تو ان مرغیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ چوزے اور انڈوں کی قیمت پہ زکوٰۃ آپ کو ادا دینی پڑے گی۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں ہی بنتا ہے کہ مرغیوں کو آپ نے خریدا ہے، جو آپ نے دولت لگائی ہے، وہ دولت اگر آپ کے پاس جو پیسہ لگایا ہے آپ نے وہ نصاب تک پہنچتا ہے زکوٰۃ کے، تو اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ الغرض یہ ہوا مقصد کہنے کا کہ مرغیوں کے جو فارم کھولے ہیں، ان مرغیوں کی قیمت میں جو قیمت لگائیں گے آپ، جو پیسہ ہے، اس پیسے کو دیکھا جائے گا کہ کتنی دولت آپ کے پاس ہے، کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، اس پیسے میں سے زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ اور اس کا آپ کو معلوم ہے کہ پیسے میں سے کیا ہوتا ہے، پیسے میں سے 40واں یعنی 2.5% نکالا جاتا ہے۔ 1 لاکھ کا اگر مال آپ نے لگایا ہے مرغی فارم میں، تو 2,500 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ جوڑ سکتے ہیں کہ 2.5% کتنا بنے گا۔ بہرحال یہ مرغی کا نصاب ہو گیا، مرغی کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بکری، اس کے بعد ہے اونٹ، گائے، یعنی سب سے پہلے اس میں جو مسئلہ بتائے ہیں وہ اونٹ کے تعلق سے بتائے ہیں کتاب میں کہ اونٹ پہ کتنی زکوٰۃ ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 5 اونٹ سے کم کسی کے پاس ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 5 سے زیادہ ہیں 24 تک، 5 سے زیادہ کتنا 24 تک اگر ہیں تو ہر 5 میں ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائیں گی۔ وہ بکری سال بھر کی ہوگی، یا بکرا اس کے جگہ پہ دیں تو سال بھر کا بکرا ہونا چاہیے۔ اس کا نصاب کچھ اس طرح گنایا ہے، ملاحظہ فرمانا۔ 5 سے 9 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ میں دیا جائے گی، یعنی سال بھر کی بکری ہونی چاہیے۔ 10 سے 14 تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 2 بکری، 15 سے 19 تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 3 بکری، اور 20 سے 24 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 4 بکریاں زکوٰۃ میں دی جائیں گی۔ اب یہاں سے آگے سے مسئلہ بدل رہا ہے۔ 25 سے 35 اونٹ ہیں تو 1 سال کی ایک اونٹنی نکالنی پڑے گی زکوٰۃ میں۔ 36 سے 46 تک 45 تک 36 سے 45 تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 2 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں نکالنی پڑے گی،
اور 46 سے 60 تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 3 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں نکالنی پڑے گی، اور 61 سے 75 اونٹ کسی کے پاس ہیں تو آپ کو 4 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی پڑے گی، اور 76 سے 90 تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو ان کو دو سال کی 2 اونٹنیاں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ 91 سے 120 تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 3 سال کی 2 اونٹنیاں زکوٰۃ میں دینی پڑے گی۔ تو اتنا اونٹ تو کسی کے پاس ہوگا نہیں عام طور سے دیہاتوں میں ادھر۔ اب گائے کے مسئلے سے بتاتے ہیں کہ گائے جو ہے 30 سے کم کسی کے پاس گائے ہیں اور 30 پیس یعنی 30 گائے سے کم ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ جب 30 پوری ہو یعنی 29 ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، 30 پوری ہو جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ لگے گا، زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب اس کا نصاب کیسے ہے یہ ملاحظہ فرمانا ہے۔ 30 سے 39 تک یعنی 40 سے کم، 30 سے 39 تک آپ کے پاس اگر گائے ہیں تو 1 سال کا بچھڑا یا بچھیا آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، پورا سال ہونا چاہیے 1 سال کا بچھڑا یا بچھیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ 40 اگر ہیں آپ کے پاس، اب تعداد بڑھ رہی ہے کہاں تک؟ 59 تک، یعنی 1 سے لے کر کے 59 تک اگر آپ کے 59 گائے اگر آپ کے پاس ہیں تو اس میں پورے 2 سال کا بچڑا یا بچیا آپ کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس اگر 69 گائے ہیں یعنی 60 سے لے کے 69 گائے ہیں تو 1 سال کے 2 بچھڑے یا 2 بچیاں دینی پڑے گی آپ کو زکوٰۃ میں، اور 80 سے لے کے 89 تک اگر آپ کے پاس گائے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہیں تو 2 سال کی 2 بچھڑے 2 بچیاں 2 بچھڑے دینا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ میں۔ یہ نصاب ہے۔ آگے ملاحظہ فرما لیں بکری کے تعلق سے کہ بکری کیونکہ بھیڑ اور دمبا وغیرہ لوگ بھی رکھتے ہیں تو بکری ہی کے نصاب میں یہ داخل ہیں، بھیڑ دمبا وغیرہ۔ تو بکری کا کیا نصاب ہے یہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ جن جانور، یہ آگے فرماتے ہیں کہ بکری کا نصاب یہ ہے کہ اگر 40 سے کم کسی کے پاس بکری ہے، 40 سے کم، ٹھیک ہے نا، 40 سے کم بکری کسی کے پاس اگر ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور 40 پورا ہو جائیں اور 40 سے 120 تک بکری اگر ہیں تو اس کا نصاب، اور آگے اس سے زیادہ ہیں تو اس کا نصاب کیسے ہے ملاحظہ فرما لیں۔ اس کا نصاب یہ ہے، بتا رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ 40 سے 120 تک بکری کسی کے پاس فارم میں موجود ہیں تو 1 بکری یا 1 بکرا سال بھر کا زکوٰۃ دینی پڑے گی، 40 سے 120 تک، بات سمجھ رہے ہیں۔ اگر 39 ہیں، 1 سے لے کے 39 تک بکری ہیں آپ کے پاس تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور 40 سے پورے اوپر ہو گئے، 40 سے اوپر کتنا تک؟ 120 تک ہیں تو 1 ہی دینا پڑے گا۔ اب 120 سے اوپر جب ہوں گے، 121 سے لے کے 200 تک جو ہے 2 بکریاں ہیں، اور 201 سے 399 تک 3 بکریاں ہیں، اور 400 سے 499 تک 4 بکریاں ہیں۔ اسی طرح اوپر آپ سمجھتے چلے جائیے، پھر اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو ہر 100 پر جو ہے 1 بکری کا اضافہ، 1 بکرے کا اضافہ، بڑھوتری ہو جائے گی۔ اور ایک چیز اور چھوٹ رہا ہے، یعنی گھوڑا، گدھا، کھچر، یعنی گھوڑے، گدھے، کھچر وغیرہ کوئی رکھتے ہیں تجارت کی نیت سے، خریدتے اور بیچتے ہیں تو ان کا زکوٰۃ جو ہے، ان کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی قیمت لگا کر کے 40واں حصہ نکال دیا جائے گا۔ یہ در مختار کی حدیث پاک ہے، بتایا گیا ہے کہ گھوڑے، گدھے، کھچر میں قیمت لگا کر کے ان کا 40واں حصہ نکالا جائے گا، جیسا کہ پیسے سے نکالا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ 2 نصابوں کے بیچ میں، یعنی جو ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 5 اونٹ سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں، اور 5 سے 9 تک ہیں تو 1 بکری زکوٰۃ ہے اس کے اوپر، یعنی تو اس بیچ میں جو 4 فالتو ہیں یہ 5 پر زکوٰۃ ہے، اور 9 تک ہیں تو 4 جو ایکسٹرا ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ معاف ہے۔ تو 2 نصاب یعنی 10 ہو جائیں گے تو 2 بکری ہو جائے گی۔
تو جو بیچ میں اشترا رہیں گے ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے، جو نصاب تک ہیں انہی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے ہوں تو آپ اپنے پاس کے قریبی مدرسے پر، مسجد پر امام کے پاس تشریف لے جائیں، وہ لوگ بہار شریعت کھول کر کے آپ کو دکھا دیں گے، سمجھا دیں گے صحیح طریقے سے کہ کتنے جانور پر کتنا زکوٰۃ فرض ہے، اور آگے بہت ساری اس میں اور مسئلے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں تو کتنا ہے، کیا ہے، یہ سب بہت سارے خلاصے کرنے کی ضرورت ہے اس میں، لیکن یہاں ممکن نہیں ہے کہ سارے مسئلے کو میں بتا دوں، بس موٹی موٹی بات بتا دیا کہ اتنے جانور ہیں تو اتنی آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ باقی تفصیل سے سمجھنا ہو آپ کو تو اپنے قریبی ادارے کے پاس جائیں، مدرس کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، اور ہو سکے تو اپنے محلے کے امام کے پاس جائیں، وہ پڑھ کے بتا دیں گے آپ کو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر سمجھ گئے ہوں تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں، اور جو لوگ یوٹیوب پر دیکھتے ہوں فالو کر لیں، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، جہاں بھی آپ دیکھتے ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور فالو کر لیں، تاکہ ایسے دینی مسائل آپ کو ملتے رہیں اور آپ سمجھتے رہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔